بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، اور اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ باقاعدہ اور بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئیں، اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، ان چیزوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی، اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ سورہ احقاف کی آیت 26، 27 اور 28 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا تھا، جن کو رب تعالی شانہ نے ظاہری اور باطنی قوتیں عطا فرمائیں، مال، منال، اولاد، جسمانی طاقت، اقتدار، اور ان کی طرف پیغمبر مبعوث فرمائے
اور سب پیغمبروں نے سب سے پہلی اور اہم ترین ہدایت اور بات ہمیشہ یہ فرمائی ہے، اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس سچی ذات کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ سارا جہان کل کائنات اس اکیلے نے بغیر کسی دوسرے کی مدد کے بنایا ہے، ٹھہرایا ہے، چلایا ہے۔ یہ نظام قدرت ایک ذات باری تعالی شانہ کا بنایا اور چلایا ہوا ہے۔ اس میں ہم انسان تو ایک چھوٹا سا جز ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کو ہم بندے گننا چاہیں گن نہیں سکتے، اور اس وقت دور ہے کمپیوٹر اور جدید ترین آلات کا، پر ستاروں کو گننا، درخت کتنے ہیں اس وقت زمین پر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کہ ان پر پتے کتنے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں زمین و آسمان میں جن کو معبود اور رب قرار دیا جائے۔ رب تو ہے ہی ایک، ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے۔ اب کچھ انسانوں کا یہ کہنا کہ اس بت میں، اس مورتی میں یہ درخت بڑھ کا، اور یہ بہت بڑا دریا ہے اور پانی، اور یہ سورج دیکھو کتنا چمکدار، تو ان میں کوئی رب کی خصوصیات میں، اوصاف میں، سب تو کجا ایک آدھ اور ایک ذرے کی مقدار بھی خدائی کی کسی میں پائی نہیں جاتی۔ اور عقل کو نری کو استعمال کیا جائے تب بھی یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ باقی جتنی چیزوں کی انسان پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ ہستیاں کدھر تھی جب ان قوموں پر عذاب آیا، رب کی پکڑ آئی، اور اللہ کی پکڑ ویسے ہی نہیں آ جاتی کہ اس کا دل جاہت نہ، اس کے اسباب ہوتے ہیں کفر و شرک، ظلم، عدوان، اللہ کی نافرمانی اور طغیان، سرکشی، بغاوت۔ اب بندہ کسی سے جو لڑائی مول لیتا ہے یا ٹکراتا ہے، پہلے اس مد مقابل کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقت اور مال اور ان چیزوں میں بڑا ہوا تو نہیں۔ اگر ہے تو یہ پھر لڑائی سے، جھگڑے سے، ٹکرانے سے کنی کتراتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں کمزور ہوں اور وہ ہے طاقتور، اس سلسلے میں ناکام ہو جاؤں گا اور مقابلے کی صورت میں ہار جاؤں گا اور میرا نقصان ہوگا۔ اللہ کے مقابلے کی بھلا طاقت کس کو ہے؟ قوم عاد و سمود، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوموں کا حشر قرآن پاک میں ایسے ہی ذکر نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جسم کی اتنی طاقت ان میں تھی کہ وہ درخت کو اس کے ٹہنیوں سے پکڑ کر جھٹکا لگاتے، اور وہ پورے کا پورا درخت جڑوں سے اکھڑ کر، اب ہم تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تنے، ان میں اتنی طاقت تھی۔ فرمایا اللہ تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان مکے کے مشرکوں کو کہہ دیجئے کہ ذرا عبرت کے لیے جب تم اسفار کرتے ہو ملک یمن میں اور شام کی طرف، ان کا سردیوں اور گرمیوں کا تجارتی سفر ہوا کرتا تھا، یہ برباد شدہ قوموں کے کھنڈرات کے اندر سے گزرتے تھے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، لوط علیہ السلام کی ان کی قوم کی تباہ شدہ بستیاں ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے۔
ان کے ہاں بھی کچھ بت رائج تھے، غیر اللہ کی وہ عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے۔ جب ان پر ہلاکت آئی، اللہ کا غضب نازل ہوا، تو جن کو وہ صاحب اقتدار یا اللہ کا نعوذ باللہ حصہ دار یا بڑی طاقت کا مالک سمجھتے تھے، وہ کہاں تھے اس وقت؟ یہ سوال ہے، اور تا قیامت ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی ہر صفت ہی ورال ورار اعلیٰ ترین ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی پکڑ کر کے ان کے گناہوں سرکشی کے باعث جب سزا دیتا ہوں، اے لوگوں تمہاری طرح مجھے پھر ڈر نہیں ہوتا کہ ان کے باقی ماندہ کوئی اگلے پچھلے یا کوئی مجھ سے بدلہ لے گا۔ یہ تو وہاں کوئی حقیقت یہ بات رکھتی ہی نہیں۔ رب کی ذات سے بدلے اور ایسے خیالات پکانا سرے سے باطل ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کی رحمت سے قدرت سے سارا جہان آباد ہے، اور بالخصوص ہم انسانوں کو اللہ نے سب سے بڑھ کر نوازا ہے، نعمتیں، رحمتیں اور ہر طرح کی برکتیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت ہی اللہ کی ہم زبان ہی دیکھ لیں، جہان میں بڑے جاندار ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اور ہر ایک آواز بھی نکالتا ہے، لیکن ہم جیسی ایک بات بھی وہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھینسیں بکریاں پالی ہوئی ہیں، 2 دن سے وہ پیاسی ہیں، مالک گھر نہیں، تو پڑوسیوں کو یا کسی اور کو وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم مر جائیں گی تڑپ کر، ہمیں پانی پلاؤ۔ باں باں تو کریں گی، وہ اپنی آوازیں تو نکالیں گی، لیکن جو اللہ نے ہمیں لغت، یہ بول، یہ زبان کا قول، بڑے عبرتناک واقعات لکھے۔ ایک بڑھیا تھی بیچاری کو فالج ہو گیا، بولنے سے اور ہلنے سے بھی عاجز ہے، کئی مہینے چارپائی پر لیٹی ہوئی، لیکن کچھ نہ کچھ غذا وہ گھر والے دیتے ہیں زندہ۔ اب 2-3 دن سے وہ بیچاری روتی ہے، بول تو سکتی نہیں، زبان نہیں کام کرتی، اور جسم مفلوج ہے، ہل نہیں سکتی، لیکن روتی ہے۔ گھر والوں نے جتن کر ڈالے کہ ہمیں وجہ کا پتہ چلے، یہ پہلے روتی نہیں تھی، پتہ نہیں اب موت سے ڈر رہی ہے، قبر حشر سے، یا کیا مسئلہ ہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو گھر کے ایک فرد نے وجہ دریافت کر لی کہ چارپائی کے ساتھ چیونٹیوں کی ایک لائن جا رہی ہے، دیکھا تو اس کی کمر میں ایک زخم بنا ہوا ہے، وہاں چیونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں اور اسے بیچاری کو کاٹ رہی ہیں، اس وجہ سے وہ رو رہی۔ زبان کتنی نعمت ہے، ایک ایک چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، غیر کا کیا تصور، آنکھ میں خرابی آ جائے سارے۔ ہمارے ساتھ جی تھے شبیر صاحب، مجھے خود فرمانے لگے کہ مجھے وہ موتیا اتر آیا، میری آنکھوں میں بالکل نظر آنا بند ہو گیا، تو قاری صاحب میں تو بالکل نپٹ اندھا ہو گیا۔ اس وقت میں نے خود اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ اگر کوئی ڈاکٹر مجھے 1 لاکھ کا مطالبہ کرے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہوں، علاج کر دیتا ہوں، تو فرماتے تھے کہ میں بالکل تیار تھا۔ اس اندھا پن کی وجہ سے میں 1 لاکھ روپیہ دے کر تو اپنی آنکھیں ٹھیک کروا لوں۔ 1 لاکھ کیا، 1 آنکھ 1 کروڑ میں کہیں سے نہیں ملتی، ہے ہی نہیں کسی کے پاس، کوئی دے گا کیا؟ خرابی پڑ جائے اللہ اپنی قدرت سے ٹھیک کرتے ہیں، علاج کرانا مسنون ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس دوائی اور انجیکشن میں وہ شفا کسی نے، اللہ چاہے تو شفا ہوتی ہے۔ علاج کرو، سنت ہے، فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن شفا من جانب اللہ، اور
جو عقل مند ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنے سر پر لگا کر رکھا ہوا ہے کہ ہم شفا نہیں بانٹتے، ہم تو صرف علاج معالجہ کرتے ہیں۔ جس تیرے مقدر میں اگر تندرستی ہے تو رب دے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ اللہ پاک یقین اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ پاک ہماری دینی دنیاوی سب پریشانیوں کو دور فرما، کریم ذات ہے، ہم سب پہ اپنا کرم فرما۔ جتنے حضرات درس میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاحقاف کی آیات مبارکہ 26 تا 28 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔